بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے دشمن اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایک ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید، قسط نمبر 11۔ یہ ٹھیک کہتا ہے جو میں سے کئی آوازیں سنائی دی، دشمن کو باندھ کر مارنا عرب کی روایات کے خلاف ہے۔ تماشائیوں کے ہجوم سے بے شمار آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھی جو کہتی تھی کہ ہم تماشا دیکھیں گے، ہم دشمن کو اس طرح ماریں گے کہ وہ مر مر کے جئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد تماشائیوں کا ہجوم دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک گروہ خبیب کے قتل کے خلاف تھا، دوسرا وہ عرب کی روایتی بہادری کے منافی سمجھتا تھا، اور دوسرا گروہ خبیب کو تڑپا تڑپا کر مارنے کے نعرے لگا رہا تھا۔ خالد نے جب اہل مکہ کو اور دور دور سے آئے ہوئے تماشائیوں کو اس طرح ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے دیکھا تو دوڑتا ہوا ابو سفیان تک گیا۔ دیکھ لو ابو سفیان، خالد نے کہا، دیکھ لیں یہاں میرے کتنے حامی ہیں، ایک کو مار دیا جائے تو دوسرے کو چھوڑ دو، ورنہ اہل قریش آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ہند نے خالد کو ابو سفیان کے پاس کھڑے دیکھا تو وہ سمجھ گئی خالد بھی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا حامی ہے۔ ہند نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان دونوں کے پاس جا پہنچی۔ خالد، ہند نے سخت بپری ہوئی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو۔ کیا تم ابو سفیان کو اپنا سردار نہیں مانتے؟ اگر نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ، میں نے سوچا ہے کہ وہ ہو کر رہے گا۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حکم اور میرے ارادے صحیح نہیں تو بھی مجھے ان پر عمل کرنے دو۔ اگر میں نے اپنا حکم واپس لے لیا تو یہ میری کمزوری ہوگی، پھر لوگ میرے ہر حکم پر یہ توقع رکھیں گے کہ میں اپنا حکم واپس لے لوں گا۔ خالد کو آج مدینے کے راستے میں یاد آ رہا تھا اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا۔ خالد کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی نظم و نسق اور اس اپنے سردار کی اطاعت تھی۔ اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر صرف اس لیے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا کہ اہل قریش میں حکم عدولی کی روایت قائم نہ ہو۔ اے اہل مکہ، ابو سفیان نے دو گروہوں میں بٹے ہوئے تماشائیوں سے بلند آواز میں کہا، اگر آج یہاں دو مسلمانوں کے قتل پر ہم یوں بٹ گئے تو ہم میدان جنگ میں کسی نہ کسی مسئلے پر پھٹ جائیں گے اور فتح تمہارے دشمن کی ہوگی۔ اگر اپنے سردار کی اطاعت سے یوں انحراف کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ہجوم کا شروع ہوگا کم ہو گیا، لیکن خالد نے دیکھا کہ اہل مکہ کے کئی ایک سردار چہروں پر نفرت کے آثار لیے واپس گھروں کو جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بہت سے لوگ جو تماشا دیکھنے آئے تھے واپس چلے گئے۔ خالد وہاں نہیں رکنا چاہتا تھا، لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اس کے اپنے قبیلے کے زیادہ تر لوگ تماشائیوں میں موجود تھے، وہ کم از کم اپنے قبیلے کو قابو میں رکھ سکتا تھا۔ ہند نے تماشے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے اشارے پر 40 کمسن لڑکے جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں دوڑتے اور چیختے چلاتے ہوئے تماشائیوں میں سے نکلے اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد ناچتے اور چیخنے چلانے لگے۔ 2-4 لڑکے برچیاں تانے ہوئے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے جاتے اور برچیاں تول کر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرتے، لیکن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزان پہنچائے بغیر ہاتھ روک لیتے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکتے اور نعرہ لگاتے، میرا خدا سچا ہے اور محمد خدا کے رسول ہے۔ چند اور لڑکے اس طرح برچیاں تان کر ان پر حملہ
जिस्म को छलनी कर देंगे, लेकिन वार करने से पहले ही वापस आ जाते। रिश्ते और तमाशाइयों से दाद हासिल करते, नारे और कहके लगाते। लड़कों का यह खेल कुछ देर जारी रहा। उसके बाद लड़कों ने यह तरीका इख्तियार किया कि बर्छी का वार बड़ी ज़ोर से करते, लेकिन खबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर इतना सा वार लगता कि बर्छियों की अनियाँ खाल में ज़रा सी उतर कर पीछे आ जाती। बहुत देर तक यही खेल चलता रहा। तमाशे दाद तहसीन के नारे लगाते और हज़रत खबैब रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह अकबर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे बुलंद करते रहे। खबैब रज़ी अल्लाह तआला के खून के कपड़े खून से लाल हो चुके थे। अबू जहल का बेटा करमा हाथ में बर्छी लिए इन लड़कों के पास पहुंचा और इन्हें हदायत जारी करने लगा। लड़के अब अपनी बर्छियाँ खबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म में चबो रहे थे और दायरे में घूमते और नाचते थे। उनके जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा न रहा जहाँ बर्छी न चुभी हो, वहाँ से खून न टपक रहा हो। उनके चेहरे पर भी बर्छियाँ मारी गई। जब बहुत देर गुजर गई और लड़के नाच कर बर्छियाँ चबो कर थक गए तो करमा ने लड़कों को वहाँ से हटा दिया। वो खून से में नहाए हुए थे, अभी जिंदा थे, हर तरफ देख रहे थे। उनके नारों में कमी नहीं आई थी। करबान के सामने खड़ा हो गया और बर्छी तान कर आप से कहा कि सीने में इतनी जोर से मारी के फासला कम होने की वजह से बर्छी खबैब रज़ी अल्लाह तआला के जिस्म से पार हो गई। खबैब रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गए। इनकी लाश यहीं बंदी रहने दो, इनकी गरजदार आवाज़ सुनाई दी। अब कई दिन इनकी लाश के गलने सड़ने का तमाशा देखते रहो। ये वाक़या जुलाई 625 का था जो खालिद को याद आ रहा था। उसने अपने दिल में दर्द की टीस महसूस की। खबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल ने कुरैश के सरदारों में इख्तिलाफ का बीज बो दिया था। जिस तरह इन दो मुसलमानों के आखिरी वक्त नमाज पढ़ी और इस्लाम निकल आने पर मौत को तरजीह दी थी, उसने कुरैश के कई सरदारों पर गहरा असर छोड़ा था। खुद खालिद ने अगर इस्लाम की नहीं तो खबैब और ज़हद की दिल में बहुत तारीफ की थी। अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंद के खिलाफ उसके दिल में नापसंदीदगी पैदा हो गई थी। ये जंगजुओं का शेवा नहीं था। उसने अपने आप से कहा, यह जंगजुओं को ज़ेब नहीं देता था। एक रोज़ वो इन सरदारों की महफिल में बैठा था जो रसूल खुदा के इन दो सहाबा कराम के कत्ल के खिलाफ थे। क्या तुम सब जानते हो कि मारे जाने वाले यही दो नहीं बल्कि 6 मुसलमान थे? खालिद ने पूछा। हाँ, एक ने जवाब दिया। ये शारजा बिन उवैस का काम था। वो 6 मुसलमानों को धोखे से फंदे में लाया था और उसके पीछे मक्का के यहूदियों का दिमाग काम कर रहा था, खालिद ने कहा। और उसमें युहावा यहूदन ने 2-3 और यहूदी लड़कियों के साथ ले जाकर अपने और उनके हुस्न का जादू चलाया था। युहावा जादूगरनी है, एक सरदार ने कहा। वो भाई को भाई के हाथों ज़िबा करा सकती है। क्या ये खतरा नहीं कि यहूदी हमें भी एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे? किसी और सरदार ने कहा। नहीं, एक बूढ़ा सरदार बोला, वो मोहम्मद के इतने ही दुश्मन हैं जितने हम। यहूदियों का मुफाद इसी में है कि हमारे और मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी इतनी पक्की और शदीद कर दे कि हम मुसलमानों का नामो निशान मिटा दें। हमें यहूदियों पर शक नहीं करना चाहिए, एक सरदार ने कहा, बल्कि ज़रूरत यह है कि हम यहूदियों को मुसलमानों के खिलाफ ज़मीन के नीचे इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसे नहीं जैसे शारजा ने किया, खालिद ने कहा, और ऐसे भी नहीं जैसे अबू सुफियान और उसकी बीवी ने किया। क्या तुम सब जानते हो कि युहावा मक्का के चंद एक यहूदियों के साथ मदीना चली गई है? बूढ़े सरदार ने पूछा और खुद ही जवाब दिया। वो मदीना और इर्द गिर्द के यहूदियों और दूसरे कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ उभारेगी। इस्लाम के फ़रोग़ से वो खुद ख़तरा महसूस कर रहे हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीदा फैलता चला गया और मैदान जंग में मोहम्मद के पैरोकारों का जज्बा यही रहा जो हम दे चुके हैं, तो खुदा यहूदा का सूरज गरूब हो जाएगा। लेकिन यहूदी लड़की लड़ने वाली कौम नहीं, खालिद ने कहा। वो मैदान जंग में हमारा साथ नहीं दे सकते। मुसलमानों के लिए वो मैदान जंग से ज़्यादा मोहलक साबित होंगे, एक सरदार ने कहा। वो अपनी युहावा जैसी दिलकश लड़कियों के जरिए मुसलमान सरदारों और सलारों को मैदान जंग में उतरने के काबिल नहीं छोड़ेंगे।
جو ہوا خالد کے دل اور دماغ پر غالب آتی جا رہی تھی۔ وہ 4 برس پرانی باتیں اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ روز کی پہاڑی اوپر اٹھتی جا رہی تھی، پھر یہ پہاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہونے لگی۔ اس کا گھوڑا گھاٹی سے اتر رہا تھا۔ یہ کوئی 1 میل لمبا اور 1.5-2 فرلانگ چوڑا نشیب تھا، جس میں کہیں کہیں مخروطی ٹیلے کھڑے تھے۔ یہ ریتلی مٹی کے تھے۔ خالد کو دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ وہ 4-5 غزال تھے جو ان کے نیچے دوڑتے جا رہے تھے۔ کچھ دور جا کر ایک غزال نے دوسرے غزال کے پہلو میں ٹکر ماری، پھر دونوں غزال آمنے سامنے آ گئے اور ان کے سر ٹکرانے لگے۔ دوسرے غزال نے انہیں دیکھتے رک گئے۔ اتنے خوبصورت جانور آپس میں لڑتے اچھے نہیں لگتے۔ خالد انہیں دیکھتا رہا۔ ایک تماشائی غزال نے خالد کے گھوڑے کو دیکھ لیا۔ اس نے گردن گھمائی، تانی اور کھر زمین پر مارا۔ لڑنے والے غزال جہاں تھے وہاں سخت و جامد ہو گئے۔ پھر تمام غزال ایک طرف بھاگ اٹھے اور خالد کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ قریش کے سردار گروہوں میں ہٹ گئے تھے۔ ان کی آپس میں دشمنی پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پیار بھی اور محبت اتحاد والی بات بھی پہلے سے نہیں تھی۔ خالد کو آج بھی یاد آ رہا تھا کہ سب ابو سفیان کی سرداری اور سلاری کو تسلیم کرتے تھے، لیکن کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ جب اتحاد کی ضرورت تھی، اس وقت اہل قریش نفاق کے راستے پر چل پڑے تھے۔ خالد کو یہ صورتحال سخت ناگوار گزرتی تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپس کا نفاق دشمن کو تقویت دیا کرتا ہے؟ خالد نے ایک روز ابو سفیان سے کہا کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس نفاق کو اتفاق میں کس طرح بدلا جا سکتا ہے؟ بہت سوچا ہے خالد، ابو سفیان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہت سوچا ہے۔ سب مجھے پہلے کی طرح ملتے ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض کے دل صاف نہیں۔ کیا کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو دلوں سے میل نکل جائے؟ ہاں، میں نے ایک صورت سوچ رکھی ہے، خالد نے کہا۔ میں یہی تجویز آپ کے سامنے لا رہا تھا۔ جن سرداروں کے دلوں میں میل پیدا ہو گئی ہے، وہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم اب نام کے جنگجو رہ گئے ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے۔ شارجہ نے 6 مسلمانوں کو دھوکہ سے دے کر ان میں سے 2 کو آپ کے ہاتھوں مروا کر ہماری شکل و صورت ہی بدل ڈالی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں یا مسلمانوں کو کہیں للکاریں اور ثابت کریں کہ ہم جنگجو ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ختم کر کے دم لیں گے۔ ہمارے پاس جواز موجود ہے، ابو سفیان نے اچھل کر کہا تھا۔ میں نے احد کی لڑائی کے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو للکار کر کہا تھا کہ تم بدر میں ہمیں شکست دی تھی۔ ہم نے احد کی پہاڑی کے دامن میں انتقام لے لیا ہے۔ میں نے محمد سے یہ بھی کہا تھا کہ قریش کے سینوں میں انتقام کی آگ جلتی رہے گی۔ ہم اگلے سال تمہیں بدر کے میدان میں للکاریں گے۔ ہاں، مجھے یاد ہے، خالد نے کہا۔ ادھر سے عمر کی آواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آواز آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے اللہ نے چاہا تو ہماری اگلی ملاقات بدر کے میدان میں ہوگی۔ آواز تو عمر کی تھی، الفاظ محمد کے تھے، ابو سفیان نے کہا۔ محمد بہت زخمی تھا، وہ اونچی آواز میں بول نہیں سکتا تھا۔ میں محمد کو پیغام بھیجتا ہوں کہ فلاں دن بدر کے میدان میں آ جاؤ اور اپنے انجام کو پہنچو۔ دونوں نے ایک دن مقرر کر لیا اور فیصلہ کیا کہ کسی یہودی کو مدینہ بھیجا جائے۔ دوسرے ہی دن ابو سفیان نے قریش کے تمام سرداروں کو اپنے ہاں بلایا اور بڑے جوش و خروش سے اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کو بدر کے میدان میں للکار رہا ہے۔ قریش یہی خبر سننے کے منتظر تھے۔ انہیں اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا تھا۔ ان کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بارود کی طرح بھری ہوئی تھی جو ایک چنگاری کی منتظر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ محمد نے باپ بیٹے کو اور بھائی بھائی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ ابو سفیان کے اس اعلان نے سب کے دل صاف کر دیے۔ وہ جنگی تیاریوں کی باتیں کرنے لگے۔ ایک دانشمندہ یہودی کو پیغام دیا گیا کہ مدینے جا کر نبی کریم کو دے کر جواب لے آئے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا وہ اس روز کس قدر مطمئن اور مسرور تھا۔ قریش کے سرداروں کے دلوں میں جو فرق آ گیا تھا وہ صاف ہو گیا تھا۔ خالد بڑا ہانکنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ رسول خدا کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔
یہودی ایلچی جواب لے کر آ گیا۔ رسول کریم نے ابو سفیان کی للکار کو قبول کر لیا تھا۔ لڑائی کا جو دن مقرر ہوا وہ مارچ 626 کا ایک دن تھا، لیکن ہوا یوں کہ سردیوں کے موسم کی جتنی بارش ہوا کرتی تھی اس سے بہت کم ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ موسم تقریباً خشک گزر گیا اور مارچ کے مہینے میں گرمی اتنی زیادہ ہو گئی جتنی اس کے 2-3 ماہ بعد ہوا کرتی تھی۔ ابو سفیان نے اس موسم کو لڑائی کے لیے موزوں نہ سمجھا۔ اس یاد نے خالد کو شرمسار سا کر دیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ ابو سفیان موسم کی گرمی کا بہانہ بنا رہا تھا۔ مشہور مورخ ابن سعد لکھتا ہے کہ ابو سفیان نے قریش کے سرداروں کو بلا کر کہا کہ کوچ سے پہلے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہودیوں کی خدمات حاصل کی اور انہیں خاصی اجرت دے کر چادروں کے بیس میں مدینے بھیج دیا۔ یعنی ابو سفیان نے یہ کام سونپا تھا کہ وہ مدینے میں یہ افواہیں پھیلائیں کہ قریشی اتنی زیادہ تعداد میں بدر کے میدان میں آ رہے ہیں جو مسلمانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس مورخ کے مطابق مدینے میں اس افواہ کو سچ مانا گیا اور مسلمانوں کے چہروں پر اس کے اثرات بھی دیکھے گئے۔ جب رسول کریم نے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ افواہیں پہنچی اور یہ اطلاع بھی کہ بعض مسلمانوں پر خوف و ہراس کے اثرات دیکھے گئے ہیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا۔